میٹھے باغ کے مالک نے اسی نوجوان کو کہا کہ چلو باغ میں سے میٹھے میٹھے فروٹ توڑ کے لاؤ. جب ٹوکرا بھر کے لے کر آئے سامنے رکھا تو کسٹمر نے کہا تو کھٹا نکلا. تو کہا حضرت یہ تو کھٹا ہے. تو باغ کے مالک نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے, تمہیں پتہ نہیں چلا, پہچان نہیں کہ میٹھے کون سے کھٹے کون سے. کہا حضرت ایک سیب کھایا تو یہ حال ہے کہ آپ کے باغ کی رکھوالی کرنی پڑ رہی ہے, پوچھے بغیر جو سیب کھایا تھا, اگر اور کھاؤں گا تو پھر کیا سزا ملے گی, تو اس خوف سے میں نے سیب ہی نہیں کھایا. اللہ اکبر, کیا تقویٰ, کیا پرہیزگاری, کیا تقویٰ ہے, کیسے نیک لوگ تھے, نہیں کھایا سیب. کہا کہ چلو تمہیں اجازت ہے باغ کی چیزیں کھا لیا کرو, باغ کے فروٹ کھا لیا کرو. کچھ عرصہ نکلا, اسی نوجوان نے کہا باغ کے مالک سے حضرت اب تو سیب معاف کر دیں, کیونکہ آپ راضی نہیں ہوں گے تو رب بھی راضی نہیں ہوگا, کیونکہ مال آپ کا تھا, پہلے معافی آپ سے بنتی ہے. باغ کے مالک نے کہا ایک شرط اور ہے. کہا کہ ایک شرط پوری کر دو تمہیں سیب معاف ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری بیٹی سے شادی کر دو. کہا کہ سنو میری بیٹی نا اندھی بھی ہے, معذور بھی ہے, ہاتھوں سے معذور ہے, پاؤں سے معذور ہے, بہری بھی ہے, ایسی بیٹی سے شادی کر لو گے؟ سوچنے لگے کہ میں ایسی بیٹی سے شادی کروں جس کی میں خدمت کروں گا, ورنہ مرد عموماً شادی ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت میری خدمت کرے گی, اور کرتے بھی ایسے ہی عموماً. مگر یہ نوجوان خوف خدا کا عامل تھا. دل میں خیال آیا چلو میں خدمت کر لوں گا, اگر میرا رب اس خدمت کی وجہ سے خوش ہوتا ہے, سیب معاف ہوتا ہے, تو سودا مہنگا نہیں ہے, سستا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں. ورنہ آج کل نوجوان پوچھے نا بغیر دیکھے شادی کرنی ہے بھائی, اب تو ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میری دلہن ڈاکٹرنی بھی ہونی چاہیے, جاب کرنے والی ہونی چاہیے, خوبصورت بھی ہونی چاہیے. اور لڑکی کی بھی ڈیمانڈ آج کل یہ ہوتی ہے کہ لڑکا کوئی ڈاکٹر واکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی جج وج ہو, تو اس کا بنگلہ اپنا ہونا چاہیے, گاڑی اپنی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, پرسنالٹی ہونی چاہیے, بہت سی ڈیمانڈ ہوتی ہے. مگر یہ رشتہ عجیب و غریب رشتہ طے ہو رہا ہے. ایک سیب کی بنیاد پر ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے. وہ باغ کا مالک رشتہ اس لیے طے کر رہا ہے یہ متقی نوجوان ہے, میری بیٹی اس کے ساتھ خوش رہے گی, اسی بنیاد پر نا ایک سیب کی وجہ سے رشتہ ہونے جا رہا ہے. اور بیٹی اندھی ہے, بہری ہے, معذور بھی ہے. اب مرد کی خواہشات جو ہوتی ہے وہ خواہشات ہوتی ہے, مگر یہ اپنی خواہشات کو مار کر نکاح کر لیتا. نکاح پڑھوا دیا. اب جب یہ کمرہ رسی میں کمرے میں داخل ہو تو پہنچے تو سلام کیا, تو دلہن نے جواب دیا. آپ بڑے حیران ہوئے, میں کہیں اور تو نہیں اگر کسی غلطی سے کسی اور کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو گیا. واپسی باہر نکلے, کہا کہ یہ تو دیکھ بھی رہی ہے, بول بھی رہی ہے, سلام کا جواب بھی دیا اور سنا بھی ہے. تو ان بزرگ کے پاس گئے باغ کے مالک, حضرات جس سے آپ نے نکاح پڑھا وہ تو دیکھ بھی رہی ہے, سلام کا جواب بھی دیا, سن بھی رہی ہے, آپ نے یہ اس کے عیب بیان کیے تھے. کہا میں نے جو کہا تھا وہ بھی صحیح, جو تم نے دیکھا وہ بھی صحیح. کہا کہ حضرت کیسے؟ کہا کہ بات یہ ہے میں نے تم میں اللہ کا خوف دیکھا, میں نے تم میں تقوی دیکھا, میں نے تم میں متقی پن دیکھا, تو میں نے چاہا میری بیٹی سے تم شادی کرو. میری بیٹی در حقیقت اندھی اس لیے کہ کبھی غیر مردوں کو دیکھتی نہیں ہے, بہری اس لیے کہ کبھی یہ گانے باجے سنتی نہیں ہے, اور معذور اس لیے پاؤں سے کہ غیر شرعی وجہ سے یہ بلا وجہ گھر سے باہر نکلتی نہیں ہے, اور ہاتھوں سے معذور اس لیے کہ کبھی غیر شرعی کام اس نے کیے ہی نہیں ہاتھوں سے. تو تم بھی متقی, میری بیٹی بھی متقیہ ہے. تو جب یہ دو خوف خدا والے ملے, ادھر لڑکی بھی متقیہ, لڑکی بھی خوف خدا والی, تقوی والی, پرہیزگار, گانے باجوں سے بچنے والی, بد نگاہی سے بچنے والی, فضول گوئی سے بچنے والی, اور یہ لڑکا ایک سیب معاف کروانے والا اور متقی, پرہیزگار, خوف خدا والا کہ رب مجھ سے اگر سیب کے بارے میں پوچھتا تو میرا بنے گا کیا. جب یہ دو متقی شخص ملے, لڑکی بھی متقیہ, لڑکا بھی متقی, جب یہ دو نیک لوگ ملے آپس میں, جب ان کا نکاح ہوا, اللہ نے اس سے اولاد بھی انہیں ایسی عطا فرمائی کہ جو متقیوں کی سردار حضور غوث پاک جیسی اولاد عطا فرمائی. جب نیک لوگ ہوتے نا تو اللہ ان سے اولادیں بھی نیک عطا فرماتا. جب ایک نیک عورت ہوتی ہے تو اللہ اس کی اولاد کو بھی نیک پیدا فرماتا ہے. یہ عورت کا کردار بڑا ہوتا ہے, گھر چلانے میں عورت کا کردار ہوتا ہے, گھر سنبھالنے میں عورت کا کردار ہوتا ہے. بلکہ کتابوں میں لکھا, امام غزالی نے لکھا کہ ایک عورت ایک مرد کو اپنے شوہر کو نیک بنا سکتی ہے, اور ایک گناہگار عورت, بدکار عورت پورے گھر کو بدکار بنا سکتی ہے, بے نمازی بنا سکتی ہے, گناہوں میں لگا سکتی ہے. اور اکثر دیکھیں یہی ہوتا ہمارے ہاں,
صبح ہوتی ہے تو گانے باجے، سونا تو ڈرامے دیکھ دیکھ کے سونا. میں نے تو ایسے ابھی دیکھا ہے، ایسے معاملات بھی دیکھے کہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو ڈرامہ یا فلم دیکھ رہے ہیں تو ایسی کوئی سٹوری آ گئی کہ افسودہ سٹوری آ گئی یا گانا سانگ ایسا لگا تو اس میں آنسو نکل رہے ہیں. حضرت بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ کیوں رہے ہو؟ وہ سین دیکھ کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. رب کے خوف سے رونا نہیں آ رہا، یہ ڈرامہ دیکھ کے رونا آ رہا ہے کہ اس میں سین ایسا دکھی سین آ گیا، اس سے رونا آ رہا ہے. فلم میں ایسا سین آ گیا کہ جس میں اس میں مطلب کہ اب آپ غور کریں کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں، ہماری جو فلمیں عشقیہ فسقیہ لو سٹوری سے پاک کہاں؟ تو یہاں پر ہمارے یہاں تو پھر ٹھیک ہے، اگر عورت بھی گانے سنے گی ڈانس کرے گی تو پھر اس سے اولاد بھی تو ڈانسر پیدا ہوگی نا، اس سے بڑی ڈانسر پیدا ہوگی. ہمارے یہاں جیسی عورت کا کردار ہوگا، جیسا مرد کا کردار ہوگا، اولاد ویسی تربیت لیتی ہے. تو ہم غور کر لیں کہ اس حدیث پر کہ جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیز سے بچایا، اس نے اپنی عزت کو بچایا، اپنے دین کو بچایا. اور اگر ہم شبے والی چیز سے بچے نہیں تو ہمیں دین بچانا اپنا مشکل ہوگا. چاہے وہ سود کا معاملہ ہو، ہم اپنی اگر تربیت کریں نا، اپنے آپ پہ غور کریں. ہمیں عادی مجرم کئی گناہ ایسے میں اور میرا رب جانتا ہے. بھائی میں نماز نہیں پڑھا گناہ نہیں ہے، گناہ ہی تو ہے، گناہ کبیرہ تو ہے حضرت. متقی کا میم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تقوی کا تا بھی ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ فجر ہماری کہاں، ظہر ہماری کہاں ہے، عصر ہماری کہاں ہے، ظہر ہماری، عصر، عشاء، مغرب ہماری کہاں ہے. ورنہ پہلے کی عورتیں تو بڑی خوبصورت انداز ہوتا تھا حضرت. بچہ بھی گرتا تھا نا، بسم اللہ یا رسول اللہ، ہر کام میں بسم اللہ. روٹی پکانی تو بسم اللہ. ہمارے یہاں تو گانے چلتے، ٹی وی کھلا ہوا ہوتا. پھر کیونکہ مجھے سننے والی اسلامی بہنیں بھی ہیں، میرا گھر پہ انداز کیا ہے، دروازہ کھولتے وقت بسم اللہ کہہ رہی ہوں نہیں کہہ رہی. روٹی بنانے سے پہلے تو حضرت ایسا انداز تھا کہ عورتیں پہلے کے دور میں جب بے وضو ہوتی تھی روٹی نہیں ڈالتی تھی کہ میری اولاد یا میرا شوہر میرے بے وضو ہاتھوں سے روٹی کھائے گا، ایسا نہ ہو کہ اسے نمازوں کی توفیق نہ چھین لی جائے. ایسے بھی خوف خدا والی عورتیں ہوا کرتی تھی کہ میں بے وضو روٹی کیسے ڈالوں. میں تو ڈالوں گی نہیں بھائی. گھر کی دوسری اسلامی بہن ہے تو ٹھیک ہے، وہاں سے اس سے بنوا لیا. بچہ گر رہا ہے بسم اللہ. ان کی زبانوں میں بسم اللہ ہوتا تھا. تبھی تو ان کے کرداروں میں بڑی صاف ستھری حیا ہوتی تھی. حیا کا ایک کردار ہوتا تھا، نمایاں ہوتا تھا. پہلے مطلب کہ اتنا خوبصورت انداز ہوتا تھا عورتوں کا، بڑا خوبصورت انداز ہوتا تھا کہ ان کا توکل اللہ پر ایسا ہوتا تھا کہ پہلے یہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ. پہلے کی عورتیں گھر پہ کوئی بیمار ہوتا فوراً صدقہ کرتی تھی. پہلے کے دور میں کوئی بیمار ہوتا تھا، عورتوں کا انداز اتنا خوبصورت، جاؤ مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ، نمازی نکلیں گے دم کریں گے اللہ شفا دے دے گا. شفا مل بھی جاتی تھی کیونکہ اللہ کا ذکر کر کے نکل کے نا. بلکہ کل پہلے کی عورتیں گھر پہ اپنے بچوں کو خود دم کیا کرتی تھی. نماز پڑھی فوراً دم کر دو، پھونک مار دو. اللہ اس دم میں برکت رکھتا تھا. اب ہمارا کیا انداز، اب تو نہیں ہے انداز. اللہ بس ہم پر رحم فرمائے. بس اس حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیز سے بچایا نا، اس نے اپنے دین اپنی عزت کو بچایا. ورنہ بزرگان دین کی زندگی کے اوپر اگر نظر ڈالے نا، یہ بڑے متقی اور ایک ایک چیز پہ رونے والے تھے. ہم تو گناہ کر کے نہیں روتے، یہ گناہ کر کے بھی روتے تھے. جی ہاں، یہ گناہ کر کے بھی روتے اور گناہ نہ کر کے بھی روتے. تہجد پڑھی نہیں پڑھتا تو گناہ تھوڑی نہ تھا، مگر ہمارے بزرگان دین تہجد پڑھتے تھے اس کے بعد روتے تھے. تہجد پڑھ کے رو رہے ہیں کیونکہ محبت اور خشیت میں امام غزالی نے فرق لکھا ہے. خشیت ایک الگ شے ہے، خوف الگ شے ہے. میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں میرا رب ناراض نہ ہو. آپ اور میں نماز کس لیے پڑھیں؟ رب ناراض نہ ہو. اور اللہ والے نماز اس لیے پڑھیں کہ میں اس نماز میں رب کی رضا ہے، میں اپنے رب سے گفتگو کروں گا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا. ان کو انتظار ہوتا تھا نماز کا وقت کب ہوگا، نماز کا وقت کب ہوگا، نماز کا وقت کب ہوگا. ہمیں انتظار کس چیز کا ہوتا ہے؟ نماز کا ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں پیسے کا انتظار ہوتا ہے، ہمیں فلاں پارٹی کا انتظار ہوتا ہے، شادی کا انتظار ہوتا ہے، ہمیں فلاں چیز کا. ٹھیک ہے، اچھا ایک شادی میں جانا ہے، گھنٹوں پہلے تیاریاں شروع ہوتی ہے، گھنٹوں میں بھی مکمل نہیں ہوتی. اور نماز کی تیاری کرنی ہے تو کوئی ٹھیک نہیں ہے، آخری وقت میں پڑھ لی تو پڑھ لی، جا رہی تو جا رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایک فلائٹ لینی ہو تو جہاز کا سفر کرنا ہو تو 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں پہنچو. کیوں پہنچے بھائی؟ آپ وقت پہ پہنچ جانا، اسی ٹائم پہ پہنچے نا. نہیں، آپ کہیں گے امیگریشن ہے، فلاں کام ہے، نہیں پہنچیں گے تو فلائٹ نہ نکل جائے. اور جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہوتی، پلان نہیں چل رہے ہوتے. نماز کی عبادت کے معاملے میں اچھا جو نماز پڑھ بھی رہے نا، عادت سمجھ کر کر رہے ہیں. اور نماز پڑھنی عبادت سمجھ کر. عبادت اور عادت میں فرق ہے.
عبادت سمجھ کے کریں گے نا تو یہی نماز گناہوں سے ہی بچائے گی. اللہ ہمیں توفیق دے, بس نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں نمازی بنائے, متقی بنائے, پرہیزگار بنائے. سعید بھائی نے ماشاءاللہ یہ محفل کا اہتمام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ محفل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم نے جو وعظ و نصیحت کی باتیں سنی, اللہ ہمیں بھی نمازی بنائے, ہمیں بھی گناہوں سے بچائے, ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے, خوشیوں کا گہوارہ بنائے. اللہ ہمارے گھروں کو بھی سنتوں کا آئینہ دار بنائے. ایسی باتیں, ایسی صحبت کا اہتمام ہوتا رہے گا, وعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی رہیں گی, سنتے رہیں گے. اللہ کی رحمت سے ہمارے دلوں میں چوٹ پڑتی رہے گی تو اللہ نے اچھا توفیق بھی ملے گی, کیونکہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. رحمت کا ایک شیٹا اگر ہمارے سینے بھی پڑ گیا نا تو اللہ ہم سے نیکیوں کے کام لے لے گا. ورنہ گناہوں کی صحبت تو بہت, ٹی وی پہ گناہوں کی صحبت, موبائل پہ گناہوں کی صحبت, کہاں نہیں اب گناہ ہے. نیکیوں کی صحبت بہت کم ہے. ہمارے یہاں کی محفلیں اب نیکیوں پہ مشتمل نہیں ہے. ایک شادی ہوتی ہے, مہندی ہوئی ہے تو پتہ نہیں 3 فنکشن ہو جاتے ہیں ایک شادی کے نام پر. نیکی کے نام پر ذہن نہیں ہوتا بیٹھنے کا. اللہ ہم سب کو توفیق دے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.